السلام علیکم دوستو، تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے کوئی جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، کیونکہ راحت اور تکلیف ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتی معلوم ہوتی ہے، جس کو میرا رب قرآن میں کہتا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا کو بھی نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکالیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی وجہ ہوتی ہے، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر کوئی مشکلات نہ آئی ہو۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور جان لو، یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جوڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہے یا چھین جاتی ہے۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم نے بہت ضروری سمجھا تھا، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں تم سے خود فرما رہا ہے، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر اور تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا دہرانا کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کے پیچھے مصلیت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہو، نہ تو وہ خود اس سے دور کر دیتا ہے اور اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری حل کر دیتے ہیں جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک بندے، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہی ہو تہجد میں آنسو سے کیا گیا ایک سجدہ بہت جلد ہی رب سے اس کی خوشگواری لے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بار اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی نہ بھول پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔
یہ ہے تو بہت مشکل کام۔ لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم ذرا سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف دنیا میں ہی نوازتی ہے بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار جاتی ہے۔ اتنا خوبصورت احساس ہے نا؟ نہ اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ جب تم زندگی گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو پھر بس تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں، پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت بولے جا رہے ہو جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہ بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا کہ میرے رب کو اپنے بندوں کے پیارے بندوں کے فیوچر کی پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالی ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتے۔ سنو، تم اب بھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے۔ یاد رکھو کوئی دعا ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، کوئی تڑپنے والے دل کو اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد از وہ معجزے بھی دیکھو گے جن کا تصور تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری بات تم اس دن خوشی کے آنسو سے یاد کرو گے۔ میں اللہ سے بہت دل سے دعا گو ہوں۔ وہ تمام لوگ دعاؤں میں شدت سے کسی کو مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے یا کوئی اور مشکلات میں ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو دور کر کے پوری طرح ختم فرما دے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہش اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے گی۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ آمین۔ دوستوں، میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو یا کچھ اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تاکہ آپ کو وقت پر ویڈیو موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔